اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حلبے تر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں بہت اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے عالمی طاقتوں کا۔ اب دیکھیں خان صاحب نے امریکہ فون کر دیا ہے نا، اس کا وہ آ بھی گیا، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے کہ ہمیں فون کیا ہے۔ یہ دوسروں کو کہتا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور خود عالمی طاقتوں کا غدار نکل آیا۔ میں نے کہا تھا نا یہ خود بے نقاب ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے یہ مزید ننگے ہوں گے۔ کچھ ننگے ہو رہے ہیں نا، کچھ وہ ذات پاک ان کو مزید ننگا کرے گی، اور اس ملک کی حفاظت بھی وہی ذات پاک کرے گی انشاءاللہ۔ ان غداروں سے بھی اور ان عالمی طاقتوں سے بھی جنہوں نے ان کے پیچھے کھربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر بندے کو خرید رہے ہیں، حتیٰ کہ ججوں کو بھی خرید رہے ہیں، ہر بندے کو خرید رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ذات پاک کو نہیں خرید سکتے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اس کے آگے یہ بے بس ہیں۔ تو اب وہی پہلے آ جاتے ہیں جی اصل موضوع کی طرف کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور میرے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے سینئر صحافی بھی ہوں پاکستان کا۔ 1975 میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی کے ساتھ۔ اتوار کا ایڈیشن جو آتا تھا نا، شائع ہوتا تھا اتوار والے دن، اس میں اداریہ لکھا کرتا تھا اور بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہوں، تو اس لیے مشہور نہیں ہو سکا ہوں یا نام نہیں بنا سکا تھا کہ میں لفافہ نہیں لیتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، بکاؤ نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو لوگ سائڈ پہ کھڑے لائن لگا دیتے ہیں، لیکن وہ ذات پاک ہے نا۔ آج دیکھیں 75 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، میرے بچے ویل سیٹلڈ ہیں، اچھی جگہوں پہ اچھی پوسٹوں پہ لگے ہیں، عزت ہے، ایک مقام ہے۔ یہ سب اس کی کرم نوازی ہے، اور یہ سچ کا اور ایمانداری کا صلہ۔ اور میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، یہ حق سچ کا چینل ہے، آپ سب کی آواز ہے، پاکستان کے 26 کروڑ کی آواز ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ میری تمام ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں نا ان کو بھی سکپ نہ کیا کریں، ان کو بھی دیکھا کریں۔ 8-10 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، 7-8 سیکنڈ کا، اس کو دیکھ لیا کریں، اسی سے ہی انکم آتی ہے۔ تو اب آ جائیں، جتنے لوگوں کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے سبسکرائب کروایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز نوجوان نسل کو دکھایا کریں۔ ان کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، ان کو میں بیدار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس ملک کو انہوں نے سنبھالنا ہے۔ ہم تو اب سمجھ لیں کہ بس بونس پہ چل رہے ہیں۔ 75 سال کے بعد کتنی زندگی ہوتی ہے، تو آج نہیں تو کل جانا ہے، لیکن شکر الحمدللہ اس کی بارگاہ علیہ میں سرخرو ہو کے جانا ہے۔ ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی کسی کا ناجائز پیسہ نہیں کھایا ہے، فارن فنڈنگ کا پیسہ نہیں کھایا ہے، بکا نہیں ہوں، جھکا نہیں ہوں، اور انشاءاللہ نہ ہی بکوں گا نہ ہی جھکوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے پاکستان کے 26 کروڑ عوام کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان۔ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیں جی، یہ دیکھیں چند دن پہلے جو کچھ ہوا ہے، جو دہشت گردی میں پکڑے گئے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے آرڈر کیا ہے، جج صاحب نے، کہ ان تمام کو رہا کر دو۔ اب بھی عوام کی آنکھیں نہ کھلیں تو کیسے ہوگا کہ جن پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو یہ غدار جج جو ہے نا رہا کر رہے ہیں۔ اب بھی عوام اگر سوئی ہوئی ہے، یا گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے، یا یہ ادارے سوئے ہوئے ہیں ہمارے نا، تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سب سے پہلے ان غدار ججوں کو میں کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگا کے ان کو لٹکایا جائے، وہ ادھر ہی ڈی چوک میں، تب جا کے سکون آئے گا ملک میں۔ اور اس کے بعد ان سب کو جنہوں نے
फॉरेन फंडिंग ली हुई है, या जिन जिन के पास पैसा पहुंचा हुआ है उन सबको भी लटकाया जाए। इसमें साकब निसार भी शामिल है, इमरान खान भी शामिल है, ये क्या नाम है, जनरल फैज़ भी शामिल है, और उसके साथ कुछ 3-4 और जर्नैल भी हैं। एक वो जो जिसका जो टीवी में आके तो इसराइल की हिमायत में बोला करता था, वो भी शामिल है इन गैर मुल्की एजेंटों में। ये सब गैर मुल्की एजेंट है, मुल्क के वफादार नहीं है। अब मुल्क के वफादार जो है ना वो ये सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं। अब मुल्क के वफादार जो है ना ये आसम मुनीर साहब जैसे हैं जिनको ये गद्दार गालियां दे रहे हैं, ये गद्दार हैं। वो उनको गालियां दे रहे हैं जो मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क के वफादार हैं जो। तो अब आ जाएं जी, देखें किस तरीके से ये अदलिया खिलवाड़ कर रही है। जिन पे दहशत गर्दी के पर्चे हुए हुए हैं उनको कह रहे हैं जी वो सारे कलअदम करार दे दिए। किस कानून के तहत दिए हैं भाई? ये फॉरेन फंडिंग का पैसा लेके दिए हैं। ये फॉरेन फंडिंग का पैसा कब तक तुम लोगों को बचाएगा? एक दिन तुम अल्लाह की पकड़ में ऐसे आओगे ना। अच्छा, ये वही लोग हैं जो इंतहाई निचले दर्जे के घटिया तरीन नस्लों के लोग थे ना, वकील बन गए थे। वकील बन के वकालत में भी इन्होंने गरीबों को लूटा था, और इंतहाई करप्ट तरीन वकील थे जिनको साकब निसार ने और अता बंदयाल ने मिल के ना सीनियर जजों को छोड़ के, ईमानदार जजों को छोड़ के इनको नीचे से उठा के लाए हैं, और अब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब उन गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं, उनके आलाकार हैं। इस मुल्क की तबाही में इन सब का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा हिस्सा इन जजों का है। सबसे पहले इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको लटकाएं ताकि मुल्क बचाना है ना। तो ईरान जैसा इनकलाब अब ज़रूरी हो गया है, ईरान जैसा बंदा ज़रूरी हो गया है। ये शहबाज शरीफ बुज़दिल है, ये कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ होगा भी नहीं, ये बुज़दिल है सारे। तो इस वक्त हमारी आर्मी को एक्शन लेना पड़ेगा, आर्मी को आगे आना पड़ेगा मुल्क बचाने के लिए, क्योंकि अब आलमी ताकतों का खेल इस हद तक बढ़ गया है ना कि खाना जंगी शुरू करवा दिया उन्होंने। ये जो वह जमान पार्क में क्या था, वो खाना जंगी नहीं थी जो पुलिस पे हमले हुए हैं, रेंजर्स पे पहली मरतबा हुआ है कि रेंजर्स पे हमले हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और ये जो दहशत गर्द वहाँ से ला के बैठाए गए हैं जमान पार्क में, उनको कौन लीड कर रहा है? इमरान नियाजी। ये अफगानी है सब। अच्छा, वहाँ पे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, किसी को भी चाहिए हो ना मैं वीडियोस दूंगा। वहाँ की औरतों ने गवाही दी है, उसके पड़ोसियों की औरतों ने गवाही दी है कि भाई हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती हैं, यहाँ पे तालिबान बैठे होते हैं, यहाँ पे निगरानी पे तालिबान बैठे हुए हैं, अफगानी बैठे हुए हैं। और ये जो खान साहब ने 4.5 लाख अफगानियों के मनसूख हुए शनाख्ती कार्ड दोबारा बहाल किए थे अपने 4 साल दौरे हुकूमत में ना, ये वो अफगानी है सब। इनको कैंपों से निकाल के पाकिस्तान के शहरी बना के इनको ला के इधर भी बिठाया गया है, KPK में बिठाया गया है, बलोचिस्तान में बिठाया गया है। ये जितने भी बम धमाके हो रहे हैं ना, ये वही लोग इसमें मुलव्वस हैं, ये सारे के सारे वही लोग हैं। और ये हमारे वफादार नहीं है, हमने इनको अपना खून तक दिया है, इनको हमने 40 साल बैठा के खिलाया है, लेकिन ये वफादार पाकिस्तान के नहीं बने हैं। ये ज़िया साहब की मेहरबानी है, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और उस जहाँ में भी यकीन जानिए जनरल ज़िया को उल्टा लटका के फरिश्ते जूते मार रहे होंगे कि जो वो पाकिस्तान के साथ करके गया हुआ है। वो भी गैर मुल्क की ताकतों का एजेंट था, गैर मुल्क की ताकतों का एजेंट था तो भुट्टो को फांसी दी थी ना, वरना भुट्टो पे तो कोई केस था ही नहीं। एक झूठे केस में उसको बाद में उन जजों ने भी पोल खोल दिया था कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर था और हमसे ज़बरदस्ती फांसी दिलवाई गई। किसने दिलवाई थी? आलमी ताकतों ने। जरिया कौन बना था? ये ज़िया-उल हक। ये ज़िया-उल हक का ही कारनामा है, ये जो अफगानी हमारे गले पड़े हुए हैं ये उसी का ही कारनामा है। अब आ जाएं जी दूसरी तरफ, पंजाब का बड़ा डाकू परवेज अलाई और छोटा डाकू मोनस अलाई जो लूट के ले गया ना, और जो बाहर के अकाउंटों में उनके खरबों डॉलर पड़े हुए हैं ना, उसके अलावा हमारी एजेंसियों का मैं सलूट पेश करता हूँ, FIA को और ये एंटी करप्शन पंजाब को और नैब को। ऐसे मेरा सलूट है कि इन्होंने जो अकाउंट पकड़े हैं ना, उनकी तादाद है जी तकरीबन 40 बैंक अकाउंट कन्फर्म पकड़े गए हैं।
پرویز لائی کے اور اس کی خواتین کے. مونس لائی جو بھاگ گیا نا، اس کا چھوڑ کے وہ جو لے کے بھاگ گیا نا، اور جو پرویز لائی کے غیر ممالک میں شفٹ ہوا ہے پیسہ، یہ اس کے علاوہ یہ 40 اکاؤنٹ محمد پرویز لائی کے نام اور اس کے فیملی کے خواتین کے نام پہ ہیں. ان 40 اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ کسی میں 40 ارب ہے، کسی میں 50 ارب ہے، کسی میں 60 ارب ہے، کسی میں 150 ارب ہے، کسی میں 100 ارب ہے. اور یہ پکڑوائی کس نے ہے؟ وہ کیا نام ہے، محمد خان پٹی. محمد خان پٹی جو جس کو یہ بگانے کے چکروں میں تھا نا، ملک سے نکالنے کے چکروں میں تھا پرویز لائی، وہ پکڑا گیا تھا. ایجنسیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ایجنسیوں نے اس کو یہ بلوچستان کا بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا تھا. وہاں سے محمد خان پٹی کو پکڑا گیا تھا، اور محمد خان پٹی نے ہی ایجنسیوں کو یہ سارے اکاؤنٹ بتائے ہیں. اس کو وہ فر بول رہا ہے فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے، فلاں بینک میں اکاؤنٹ ہے. اور یہ جو خفیہ اکاؤنٹ ہے ان کے علاوہ اکاؤنٹ ہے، جو ان کے گھروں میں پیسہ چھپایا ہوا ہے یہ اس کے علاوہ پیسہ ہے. ٹوٹل 40 اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے؟ اب اندازہ کھول کے، میرے کان دونوں کھول کے پی ٹی آئی والوں سنو، پاکستان کے 26 کروڑ لوگوں سنو، نوجوان نسل کے جوانوں بچوں سنو. ان 40 اکاؤنٹ میں کنفرم خبر ہے منجمد کر دیے گورنمنٹ آف پاکستان نے. یہ اکاؤنٹ منجمد ہو گئے ہیں، اب ان سے پیسہ نکال نہیں سکتے ہیں. کتنا پیسہ ہے؟ 380 ارب روپیہ. 380 ارب روپیہ تو پرویز لائی کی 7 نسلیں بھی کمائے نا تب بھی نہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے. یہ 300 ارب یہ خواتین کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوا ہے، پرویز لائی کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوا ہے، اس کی بیویوں کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوا ہے. 3 بیویاں اس نے ویسے ہی نہیں رکھی ہوئی تھیں، یہ اس سے برآمد ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، جو باہر شفٹ ہو گیا پیسہ یا انہوں نے گھروں کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے نا، یہ اس کے علاوہ یہ جو بینکوں میں رکھا ہوا تھا نا، یہ وہ پیسہ ہے پکڑا منجمد ہوئے ہیں اکاؤنٹ. تو اب دیکھیں نا، اتنا پیسہ جب باہر سے آ رہا ہے نا، اس کو اچھا یہ کون سے دور کے اکاؤنٹ ہیں؟ بہت پرانے نہیں ہیں. یہ اس دور کے اکاؤنٹ ہے جب اس کو پیسے دے کے نا، لاہور ہائی کورٹ کو 200 ارب روپیہ دے کے نا، تو لاہور ہائی کورٹ کو اس کو بحال کروایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا نا. اس کے بعد یہ 8 مہینوں کے دوران یہ 380 ارب روپیہ بینکوں میں سے نکلا ہے، بینکوں سے برآمد ہوا. یہ 8 مہینے سے پرانے اکاؤنٹ نہیں ہے، فریش اکاؤنٹ ہے، نئے اکاؤنٹ ہے. اور یہ کنفرم رپورٹ ہے، منجمد ہو گئے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان نے منجمد کر دیا ہے. میں کبھی غلط بیان نہیں کرتا ہوں، میں بڑی پہلے تحقیقات کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد تسلی کرتا ہوں، اس کے بعد وہ کرتا ہوں کہ کل کسی پہ ناحق مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے معذرت نہ کرنی پڑے اس عمر میں، 75 سال کی عمر میں. اور میری صحافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کرو، تسلی کرو، اور پھر جا کے تو عوام کو بتاؤ، تاکہ کسی پہ ناحق زیادتی بھی نہ ہو، تو کسی کی عزت بھی نہ اچھالی جائے. عزت نفس سب سے پہلا میرا اصول ہے. آج میں کسی کی عزت رکھوں گا، کل اللہ میری عزت رکھے گا. تو میں آپ لوگوں کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، کنفرم رپورٹ. یہ صرف میں ہی آپ کو پورے پاکستان میں بتا رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی کسی اور نے بتایا ہو تو آپ بتا دیں. یہ میں ہی ہوں، میں نے بتایا آپ کو، یا پھر چٹھا صاحب جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے بتایا. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی پہنچ سے دور ہے، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن پاکستان میں ان کی پہنچ میں ہوں، لیکن میری حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے. وہ جب تک میری زندگی باقی ہے نا، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی ہے، تو وہ ذات پاک میری حفاظت کر رہی ہے. یہ للو پنجو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. میں اسی طرح عوام کو جھنجھوڑتا رہوں گا، ان کو حقیقت بتاتا رہوں گا، اور ان کے سامنے یہ کرتا رہوں گا کہ بھائی کس طرح ہمارے ملک کو لوٹا جا رہا ہے، کس طرح یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، چاہے پنڈی ہائی کورٹ میں ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ہے، پنڈی بینچ میں، یا لاہور ہائی کورٹ میں ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب غیر ملکی ایجنٹ ہیں، پاکستانی نہیں آئیں گے. یہ وہ غدار ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس حال تک پہنچا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح تباہ کرے جس طرح ان سب نے مل کے پاکستان کو تباہ کیا ہے.
تو اب آپ آ جائیں کہ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، کس کس طریقے سے یہ اتنا ایک بندہ صرف پرویز لائی کے ہی فیملی کے اکاؤنٹ یہ نکلے ہیں 40 اکاؤنٹ اور 80 ارب روپیہ اس ان اکاؤنٹوں میں موجود ہے 8 مہینوں کے دوران۔ یہ 8 مہینوں کی انکم ہے۔ کس طرح ملک کو تباہ کیا گیا ہے، کس طرح ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑی نسل بھی، بے غیرت ترین نسل بھی پنجاب میں ہی موجود ہے۔ یہ غیرت مند لوگوں کا صوبہ تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کن دھرنوں کی پیداوار ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ان بغیرتوں کی وجہ سے ہی ہمارا صوبہ تباہ ہوا ہے۔ ان سب نے، ان بغیرتوں نے نہ مل کے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے دھرنوں میں جا کے عیاشیاں کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، پنجاب کو تباہ کیا ہے، اور اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، 90% تباہ ہو گیا، 10% رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ذات پاک ہے نا، وہ 10% سے بھی واپس انشاءاللہ لائے گی۔ اور اب میری گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اب بہت ہو گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی ہوئی ہے، نہیں اگر ہو رہا ہے نا تو چھوڑ دیں، حکومت کسی اور کو دے دے، کیئر ٹیکر وہ لے آئیں تاکہ وہ ملک کا، آرمی سے لے لیں ریٹائرڈ ایماندار افسران پہ مشتمل، تاکہ وہ ملک کو تو بچائیں نا۔ اگر تم لوگوں اتنی بزدلی دکھانی ہے تو چھوڑ دو نا، کیوں چمڑے ہوئے ان سیٹوں کے ساتھ۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اب آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ بچوں کو بچا لیں، بچوں کو ان غلط کاموں میں نہ بچیں۔ انہوں نے بھاگ جانا، سب بےغیرتوں نے، جنہوں نے دیکھے نا، وہ اپنے بیٹے کو تو مونسلائی کو تو اس نے بھگا دیا، انہوں نے بھی بھاگ جانا ہے، اور یہ ان ججوں نے بھی بھاگ جانا ہے، کسی نے بھی یہاں پہ نہیں رکنا ہے۔ آپ نے، میں نے اور ہماری بچوں نے پھنسنا ہے یہاں پہ، ہم پھنس جائیں گے ادھر۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، یہ عالمی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، امریکہ سے رابطے شروع ہو گئے ہیں نا۔ میں پہلے کیا کہہ رہا تھا، یورپ سے رابطے شروع ہو گئے ہیں نا۔ میں پہلے کیا کہہ رہا تھا، اللہ کیسے ان کو ننگا کر رہا ہے۔ یہ باتیں تو میں آپ کو پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب سے اس کو اتارا گیا تھا یا جب سے اس کو لایا گیا تھا، میں اس وقت سے بار بار کہہ رہا تھا یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ باہر کے ایجنسیوں کا بندہ ہے، باہر کے ممالک کا لایا گیا ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے۔ اور اب انہوں نے پورا نیٹ ورک پھیلا لیا اپنا۔ اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ یہ عمران نیازی، اس کے بعد جنرل فیض حمید، اور اس کے بعد 3 جرنیل اور ہیں اس کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ پتہ ہے ہمارے بڑوں کو، ہمارے اداروں کو پتہ ہے کون کون سے مزید 3 جرنیل اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ایک تو وہ بھی ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اسرائیل کی حمایت کرتا تھا، اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں۔ تو سب ننگے ہو چکے ہیں، سب آرمی سے نکالے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عاصم منیر صاحب کو، اور میں ایسے سلوٹ پیش کرتا ہوں اس کو، کیا نام ہے، باجوہ صاحب کا بھی، انہوں نے بھی آخر میں ان کا بھی ضمیر جاگ ہی گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے خود ہی اس کو ہٹایا تھا، کہ انہوں نے ملک کا ساتھ دیا تھا، ان غداروں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر وہ بھی دیتے نا تو پھر میں ان کے خلاف بھی بولتا، میں ان کے خلاف، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں نا، کیونکہ انہوں نے آخری وقت میں ملک کا سوچا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو اب آئے ہوئے ہیں نا، ان کو تو میرے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ یہ تو ملک کے اصل وفادار یہ ہیں۔ یہ حافظ قرآن بھی ہے، سید بھی ہے، سید حافظ سید عاصم منیر صاحب زندہ باد۔ یہ ایسے لوگ آگے آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا اور ملک بچے گا بھی۔ اب دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ اب حاجی صاحب، حافظ صاحب، اب نیوٹرل رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو ملک کے دفاع کے لیے آگے آنا پڑے گا، کیونکہ اب خانہ جنگی کا پلان جو عالمی طاقتوں کا ہے نا، وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، اس پہ عمل ہو چکا ہوا ہے۔ طالبان آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں پنجاب میں۔ افغانستان میں جو امریکہ ایسے ہی نہیں کھربوں ڈالر لگا کے امریکہ میں اپنے جہاز، اسلحہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ ہر چیز یہاں سے لے جا سکتا تھا۔ یہ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی اسی کے ہی بندے ہیں۔ یہ اگر آپ لوگوں کی بھول ہے کہ یہ امریکہ کے خلاف ہے، نہیں ہے، یہ امریکہ کے ہی بندے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو پیسے کے لیے اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں، ان کا ایمان بھی پیسہ ہے، ان کا سب کچھ ڈالر ہے، یہ ڈالروں کے بندے ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ طالبان کے نام پہ یہ ڈالر کمانے کے لیے
بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، نہیں ہے اصل یہ۔ اللہ ان کو سب کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ڈالروں کے بھوکے ہیں۔ وہاں کے پہ اب بھی دیکھیں مستحکم ملک ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، امریکہ نے خربوں ڈالر ابھی بھی دے رہا ہے، پہلے بھی دے رہا تھا، ابھی بھی دے رہا تھا، اور ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ بھی مل کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے، امام حسین کے صدقے، بی بی زینب کی چادر کے صدقے، یا اللہ چاروں یار کے صدقے، کل صحابہ کرام کے صدقے، یا باری تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے غداروں کو اور اس کو تباہ کرنے والوں کو تو تباہ و برباد فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی تو تباہ و برباد فرما، اور اس ملک پہ اپنا کرم فرما، ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نجات عطا فرما، اور ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے میں آسانی پیدا فرما، غیب سے مدد فرما، ہمیں اسٹیٹ بینک واپس آئی ایم ایف سے لینے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو جس طرح لوٹا گیا ہے، جن جن لوگوں نے لوٹا ان کو اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے راستے سے بھٹک گئی ہے، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اس ملک کا وفادار بنا دے، یا اللہ اس ملک کا وفادار بنا دے، یا اللہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارا آئی ایس آئی کے چیف کی جنرل ندیم صاحب کی حفاظت فرما، اور ان کی فیملی کی بھی حفاظت فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور ان کو مزید اس ملک کے لیے وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اچھے فیصلے کرنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اس ملک کے خلاف سخت فیصلے کرنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان غداروں کو لٹکانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ یہ جو غدار جج بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان کو اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو اور ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، اور ان کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، اور یا اللہ ہماری جو ایف آئی اے کی ٹیم تحقیقات کرنے دبئی گئی ہوئی ہے، ان سب کو 4 رکنی ٹیم گئی ہوئی ہے گھڑی کے سلسلے میں، ان سب کی حفاظت فرما اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یہاں پہ جو ایف آئی اے والے ہیں ان سب کے اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو نیب والے ہیں، نیب سربراہ سمیت ان سب کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اینٹی کرپشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں جو لوگ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سرکاری اہلکار ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان سب کی تو حفاظت فرما، ہماری آرمی کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہمارے پولیس والوں اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو عمران خان کے گھر کے پاس زمان ٹاؤن میں زمان پارک کے آس پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کے مشکلات میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کو اس آزادی نصیب فرما، اور زمان پارک میں جو نیازی کا گھر ہے اس گھر کو بھی تباہ و برباد فرما، یہ اس وقت گڑھ بن گیا ہے، اسی طرح چکوال میں سازشوں کا گڑھ بن گیا جنرل فیض کا گھر، اس گھر کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو اس ملک کے وفادار ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ یہ عالمی طاقتیں بے شک دنیا میں طاقتور ہیں لیکن تیرے آگے بے بس ہیں، تو سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے، یا اللہ اپنی طاقت کا نظارہ دکھا، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ میری اور ہم سب کی تمام صغیرہ اور کبیرہ، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا،
اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جے ایف تھنڈر طیاروں کی حفاظت فرما، ہمارے جے ایف تھنڈر کے فیکٹریوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے جتنے بھی کارخانے ہیں دفاعی لحاظ سے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کے غلطیوں کوتاہیاں معاف فرما، ہم سب کو رمضان المبارک میں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رحمت اور برکتوں والے مہینے کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک ہے تو ہم بھی ہیں یا اللہ، اس ملک کے تیرے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا یا اللہ، اس ملک سے میں اسلامی نظام راج کرنے میں غیب سے مدد فرما یا اللہ، یہاں سے سود کا نظام ختم کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔